الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 71 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قال کہا، اللہ تعالی نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی میں، متوفی کا پورا لوں گا تجھے، ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاک کروں گا تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور بناؤں گا، الذین ان لوگوں کو، اتبعوک جو پیروی کرتے ہیں تیری، فوق الذین ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، فاحکم پس فیصلہ کروں گا، بینکم درمیان تمہارے، فیما اس میں کہ، کنتم رہے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ میں پورا لوں گا تجھے اور اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں تیری، ان لوگوں پر جو کافر ہیں قیامت کے دن تک، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہیں، پس فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے اس میں کہ رہے تم اس میں اختلاف کرتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس عذاب دوں گا انہیں، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ پس جنہوں نے کفر کیا پس عذاب دوں گا انہیں، عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور اعمال کیے، الصالحات صالح، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورے دے گا انہیں، اجورہم بدلے ان کے، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے صالح، پس پورے دے گا انہیں بدلے ان کے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، علیک آپ پر، من الآیات
آیتوں سے، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی آپ پر آیتوں سے اور حکمت والی نصیحت۔ ان بے شک، مثلا مثال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کا مثالی جیسا کہ مثال ہے، آدم علیہ السلام کی، خلقہ پیدا کیا اسے، من تراب مٹی سے، ثم پھر، قال کہا، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون پس ہو گیا۔ بے شک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسا کہ مثال ہے آدم علیہ السلام کی، پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر کہا اسے ہو جا، پس ہو گیا۔ الحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہ، تکن ہونا، من الممترین شک کرنے والوں سے، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا شک کرنے والوں سے۔ فمن پس جو کوئی، حاجک جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس کے متعلق، من بعد ما بعد کے، جاءک آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل پس کہو، تعالو آؤ، ندعو ہم پکاریں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنے آپ کو، وانفسکم اور تمہیں، ثم پھر، نبتہل مباہلہ کریں ہم، فنجعل پس بھیجیں، لعنت اللہ لعنت اللہ تعالیٰ کی، علی الکاذبین اوپر جھوٹوں کے۔ پس جو کوئی جھگڑے آپ سے اس کے متعلق بات کے آ چکا آپ کے پاس علم، پس کہو، آؤ ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں، پھر مباہلہ کریں ہم، پس بھیجیں لعنت اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ ان بے شک، ھذا یہ، لہوا البتہ وہ ہیں، القصص قصے، الحق سچے، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، لَهُوَ البتہ وہ ہے، العزیز غالب، الحکیم حکمتوں والا۔ بے شک یہ البتہ قصے ہیں سچے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ فَإِن پس اگر، تولوا پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جانتا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو۔ پس اگر پھر جائیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادیوں کو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی
اے اہل کتاب تعالو او الی طرف کلمتن ایک بات کے سوائن برابر ہے بیننا درمیان ہمارے و بینکم اور درمیان تمہارے اللہ یہ کہ نہ نعبدو عبادت کریں ہم الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی ولا اور نہ نشرکا شریک ٹھہرائیں ہم بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو ولا اور نہ یتخذ بنائے بعضنا بعض ہمارے بعضن بعض کو اربابن رب من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فَإِن پس اگر تولاؤ پھر جائیں فَقُولُوا پس کہو اشہدوا گواہ رہو بِأَنَّا یہ کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف کہ برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم ساتھ اس کے کسی چیز کو اور نہ بنائیں بعض ہمارے بعض کو رب سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پس اگر پھر جائیں پس کہو گواہ رہو یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون جگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وما اور نہیں انزلت اتاری گئی التورات تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعدہ اس کے بعد افلا کیا پس نہیں تعقلون عقل رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں جگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا پس نہیں عقل رکھتے؟ ہا انتم یہ جو تم ہاؤلائی ایسے ہو حاجج تم جگڑتے ہو تم فیما اس چیز میں کہ لکم تمہیں ہے بھی اس کا علم علم فلیما پس کیوں تحاجون جگڑتے ہو فیما اس میں کہ لیسا نہیں لکم تمہیں بھی اس کا علم علم واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا نہیں تعلمون جانتے۔ یہ جو تم ہو ایسے ہو جگڑتے ہو تم اس چیز میں کہ تمہیں ہے اس کا علم پس کیوں جگڑتے ہو اس میں کہ نہیں تمہیں اس کا علم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما نہیں کانا تھے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یہودی یہودی ولا اور نہ نصرانی نصرانی ولیکن اور لیکن کانا تھے حنیفن
یک طرفہ، مسلمان، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں سے، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھے یک طرفہ مسلمان اور نہ تھے مشرکوں سے۔ ان بے شک، اولا الناس لوگوں میں سے قریب، بِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے، لَلَّذِينَ البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وَهَذَا اور یہ، النبی نبی، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالی، ولی دوست ہے، المؤمنین مومنوں کا۔ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کاش کے، یضلونکم گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور وہ نہیں، یضلون گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون شعور رکھتے۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے، کاش کے گمراہ کر دیں تمہیں، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون ملاتے ہو، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے، اور تم چھپاتے ہو حق کو، اور تم جانتے ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ المتوفی کا مصدر توفین ہے، اور مادہ واو فا اور یا ہے، جس کے اصل معنی پورا لے لینے کے ہیں۔ انسان کی موت پر وفات کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے جسمانی اختیارات اور حواس مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی حواس اور اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے موت کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔
جس سے پتہ چلا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لے لینے کے ہی ہیں۔ انی متوفی کا میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف یعنی آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی مزید تشریح آگے آ رہی ہے۔ وَمُطَهِّرُ کا اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو محتم کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اخروی نجات سے محروم رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر تم نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، میں خود تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بات میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ پھر جو کافر ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو مفروضے انہوں نے گر رکھے ہیں کہ وہ نبیوں کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کے چہتے ہونے کی بنا پر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھ کر کفارہ بن جانے کے سبب بخشے جائیں گے، اور یہ کہ یہ سب ان کے معاون اور سفارشی ہوں گے۔ این خیال است او محال است وہاں باغیوں کا کوئی بھی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پر اعمال کے اجر کے ساتھ لفظ یوفی آیا ہے، تو اگر اس کے معنی وفات لیے جائیں تو اس کا مطلب ہوا نیکوکاروں کے اجر مار دیے جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ جس طرح یہاں یہ لفظ پورا کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح یہ لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پورا پورا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ ہاں اگر کوئی منکر ہو اور قرآن پاک کے معنی میں بھی منمانی کرے تو ایسے ظالموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، لہٰذا ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات حکمت والا ذکر اور نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ ہونا لوگوں کو شمبے کی بات لگتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے تو آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں تھے۔ جس اللہ رب العزت نے انہیں مٹی سے بنا دیا اس رب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ بنانا کب مشکل ہے؟ اس کے لیے فقط کن کہنے سے سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا شکوک و شبہات میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے کہ جب دلائل اور براہین یا بحث و مناظرہ سے کوئی بات طے نہ ہو اور اختلاف ختم نہ ہوتا ہو تو فریقین اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، یعنی پھٹکار ہو۔ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو وہ غلو آمیز عقیدہ رکھتے تھے اس پر بحث کرنے لگے۔ بحث و مناظرہ کے باوجود جب وہ کسی بات پر متفق نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام انہیں مباہلے کی دعوت دیں، جس کی صورت یہ ہو کہ فریقین خود اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ رکھ کر دعا کریں، جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے مہلت مانگ لی کہ ہم آپس میں مشاورت کر لیں۔ دوسرے روز جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات حسنین کریمین اور مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن جبکہ دوسری صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے نکلنے کا کہا، اس پر اصحاب کبائر بھی بما اہل و عیال آنے کو تیار ہو گئے تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا کہ اگر یہ دعا کریں تو وہ ٹلے گی نہیں، لہٰذا ان سے مباہلہ کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ورنہ ایک بھی نصرانی زمین پر نہیں بچے گا۔ اس پر انہوں نے بجائے مباہلہ کے جزیہ دے کر رہنا قبول کر لیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے لیے جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ مباہلہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں اور اپنی صاحبزادی صاحبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر نکلنے کا کہا، لہٰذا یہ کہنا کہ اہل بیت اور پاکیزہ نفوس صرف یہی ہیں تو یاد رکھیں آیت تطہیر سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں۔ وہاں جن سے خطاب کیا گیا ہے وہ ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان حضرات کو ساتھ شامل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ سارا کچھ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، آمین۔